إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما عزیز برادران اسلام بھائیوں بزرگوں لفظ محبت ایک پاکیزہ لفظ ہے جو دل کے صحیح ملاد کا نام ہے محبت ایسا لفظ ہے جو معاشرے میں سننے کو ملتا ہے معاشرے کا ہر فرد اس لفظ کا اور اس محبت کا متلاشی ہے محبت کی سوچ کے پیمانے جدا ہیں اسلام کے اوراق فرق میں سے یہ بات روز روشن کی طرف واضح نظر آتی ہے کہ اسلام نے حلال محبت کا حکم دیا ہے ان محبتوں میں بعض محبتیں فطری ہوتی ہیں جیسے انسان اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے اپنے والدین سے محبت رکھتا ہے اولاد سے انسان کو بے حد محبت ہوتی ہے قبیلہ اور خاندان اور علاقے سے انسان بڑی محبت کرنے والا ہوتا ہے اور بعض لوگ اس محبت کے نشے میں اتنا مگن ہوتے ہیں کہ اگر ان کا لیڈر اور ان کا قائد جو بڑے کسی چیز کا
یا کسی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو وہ اس کے ناجائز احکام کو بھی پر بھی عمل کرنے اور مر پٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ محسن جتنا احسان کرنے والا ہوتا ہے انسان اس کا اتنا گرویدہ بن جاتا ہے، اس سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کی طرف اتنا میلان رکھتا ہے۔ کائنات کے اندر بڑے لوگ آئے، بڑے چلے گئے، بڑے موجود ہیں، اور ہر انسان کی محبت کے پیمانے جدا اور الگ ہیں، لیکن کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے جس پر دنیا کی ہر چیز کٹنے کو مرنے کو تیار ہے، وہ محبت رسول ہے۔ محبت رسول پر ہر انسان یہی چاہتا ہے، یہی سوچ ہے کہ میری جان بھی اس پر قربان جائے۔ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جس آخری رسول آخری نبی نے امت کے لیے بہت زیادہ ہمدردیاں، جانثاریاں، وفاداری اور ہر دین اسلام کا حکم اپنے امت کو پہنچایا، سکھایا، سمجھایا۔ محبت رسول ایمان کا ایک جز اور ایک حصہ ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا جب دعویٰ کرنے والے ہوں تو اس ایمان سے پہلے اپنے دل سے ہر انسان یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کتنی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر اس محبت اور حب رسول کے حوالے سے ایک مکمل باب باندھا ہے، باب حب الرسول من الایمان، کہ یہ باب میں قائم کر رہا ہوں ان لوگوں کے نام جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت اللہ کے رسول سے ایمان کا ایک جز ہے اور ایک حصہ ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہر امتی پر فرض ہے، اور ہر امتی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، لیکن محبت کتنی کرے، کتنی ہونی چاہیے، اور ہماری محبت کتنی ہے۔ محبت کے لیے یہ اصول ضروری ہے کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس سے انسان اس کا کہنا بھی مانتا ہے، اس کی بات کو بھی مانتا ہے، اس کی ذات کو بھی مانتا ہے۔ یہ الگ موضوع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے اور آپ کی ذات کو ماننے والے، انشاءاللہ موقع ملا تو اس الگ موضوع پر الگ گفتگو ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ہر امتی، ہر انسان اس بات کا دعویدار ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے، اپنے اولاد سے، اپنے خاندان سے، ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن یہ محبت کیا صرف زبان کے حد تک ہے، یا اس محبت کے اندر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ لوگ جو اس رسول کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، اور اس رسول کی عزت اور اس کی حمایت کرنے والے ہیں۔ انسان عزت اس کی کرتا ہے، حمایت اس کی کرتا ہے جس سے انسان کی محبت ہوتی ہے۔ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اگر مدد کرنے کا موقع مل جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد یہ امتی مدد کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ جہاں پر اللہ کے نبی کا حکم آ جائے وہاں پر اپنے آپ کو کٹ مرنے کے لیے یہ انسان تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ لوگ اس قرآن پر، اس نور پر کی اتباع کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامران ہیں۔ دنیا کے اندر بھی کامیابیاں ان لوگوں کے حصے کے اندر ہے جو دنیا کی زندگی میں اللہ کے نبی کی اتباع، فرمان برداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرتے ہیں، اور قرآن مجید کو جو اللہ نے نازل کیا ہے نور کی صورت کے اندر، شریعت کی صورت کے اندر اس قرآن کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے احکام کو ماننے والے ہیں، فرمایا کہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ میرے بھائیوں، اس محبت کے حوالے سے ہماری کتنی اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتا ہے، جس کے کئی واقعات ہم اس میڈیا کے ذریعے سننے کو ملتے ہیں۔ ابھی فرانس کے اندر جو ایک واقعہ ہوا تھا
کہ ٹیچر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے جو ہے وہ بنا کر بانٹے، تو ایک مسلمان نوجوان کی دل ایمان نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے رسول، میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی رہے اور میں امتی ہونے کے ناطے خاموش بیٹھ جاؤں۔ اس نے اسی استاد کا، اس ٹیچر کا سر قلم کر دیا، اس کو مار دیا۔ یہ ایک انسان کی ایمانی جرت ہے، ایمانی علامت ہے، ایمانی نشانی ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے۔ یہ نہ ہم سمجھیں کہ جو گستاخی کرے اس کو ہم ہی مار دیں، نہیں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر حکومت اپنے فرائض سر انجام نہیں دیتی تو اللہ کے ہاں وہ جوابدہ ہے، اللہ کے ہاں جوابدہ ہے۔ اس حوالے سے حکومت کے پاس ایک قانونی حیثیت ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی کے گستاخ کا سب لوگوں کے سامنے اس کا گردن اڑا دی جائے۔ اس انسان کا اس زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنے دل کے اندر بغض رکھنے والا ہو، آگ بھڑکانے والا ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں کر کے مانگا تھا، اللہ مجھے عمر چاہیے۔ عمر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بڑی محبت دی۔ ایک مرتبہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے۔ عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی، میری ذات سے، مجھے اپنی ذات سے بہت زیادہ محبت ہے، میری ذات کے بعد جو ہے سب سے زیادہ میں محبت آپ سے کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، آپ کی محبت پوری نہیں ہوئی، آپ کی محبت پوری نہیں ہوئی، آپ کا ایمان پورا نہیں ہوا جب تک میں ہر چیز سے زیادہ آپ کو محبوب ہو جاؤں۔ اس کے بعد عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی، آج کے بعد اپنے عمر کی جان سے بھی زیادہ اگر کوئی دنیا کے اندر کوئی ہستی ہوگی وہ آپ کی ہستی ہے۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، ابھی آپ کا ایمان مکمل ہے۔ یعنی ایمان انسان کا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہو۔ انسان پوری دنیا سے کتنی بھی محبت کرنے والا ہو لیکن سب سے زیادہ انسان اپنے جان کا وفادار ہوتا ہے۔ کبھی بھی کوئی انسان نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی دکھ پہنچائے، مجھے کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی مجھے درد پہنچائے۔ اپنے جان کا دفاع انسان ہر حال میں کرنے کو تیار ہوتا ہے، لیکن ان تمام دفاعوں پر اگر فوقیت ہونی چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ امتی محبت کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے قدرت احادیث کے اندر بڑے واقعات ملتے ہیں۔ چند صحابہ کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا اپنے ایمان اور آپ کے ایمان کو اجاگر کرنے کے لیے۔ صحیح بخاری کے اندر اور بقایا حدیث کے کتب کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں۔ انصاری صحابہ ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی مدینہ کی سرزمین کے اندر گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کا اعلان کیا، یہاں سے صحابہ روانہ ہوئے۔ غزوہ احد کو معرکہ ہے جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے وہ وسائل بھی اتنے زیادہ نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جانچنے کے لیے بدر کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی، مشورہ کیا صحابہ کرام سے۔ سیدنا ابو بکر نے مشورہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ صحابی مجھے اور مشورہ دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے مشورہ دیا، آپ نے پسند کیا۔ اس کے بعد کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاننا چاہتے تھے جن صحابہ نے ہم مکے کے اندر، مکے کے سرزمین میں جب ہم رہتے تھے تو مدینہ میں رہنے والے صحابہ نے ہمیں کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئیں، ہم اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ ان کے ایمان کو چیک کرنا چاہ رہے تھے، ان کے ایمان کو دیکھنا چاہ رہے تھے۔ صحابہ انصاری صحابہ کا چیف کمانڈر تھا سیدنا مقداد بن اسود۔ غزوہ بدر کے اندر سیدنا مقداد کی جب باری آئی تو سیدنا مقداد نے کہا، بڑے عظیم جملہ کہا، بڑا عظیم جملہ کہا کہ اللہ کے نبی ہم قوم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ فتح انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اے موسیٰ، ہم میں لڑنے کی کوئی شدت اور طاقت نہیں ہے، ہم ہرگز نہیں لڑیں
بشری انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جان ساری نہ دکھائی، زبان سے تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنی اپنی جانیں ختم کر دی۔ کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میری جان چلی جائے گی، میرا پیچھے خاندان ہے، نہیں، کچھ نہیں دیکھنا، اللہ کے نبی کی ذات ہے، اس ذات پر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھا، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صحیح بخاری میں امام بخاری نے تفصیل کے ساتھ کتاب المغازی کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ سیدنا ثمامہ بن اسال، سیدنا ثمامہ بن اسال کوئی عام انسان نہیں تھے، قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار تھا اور یمامہ کا وزیر خوراک تھا، یمامہ کی سرزمین میں وزیر خوراک تھا، اپنے قوم کا سردار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ ان سرداروں میں سے کسی سردار کو پکڑ کر لایا جائے۔ صحابہ روانہ ہوئے، نجد کی سرزمین میں سیدنا ثمامہ بن اسال ملتے ہیں جو کہ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، صحابہ کو ملے اور صحابہ نے پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے حکم دیا کہ ثمامہ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا جائے۔ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِّن سَوَارِ الْمَسْجِدِ، مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ ثمامہ بن اسال کو باندھا گیا جو کہ قوم کا وزیر خوراک تھا، یعنی سردار تھا۔ جب باندھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آج کے کردار، صحابہ کرام کی آپ سے محبت کا انداز دیکھ رہا تھا، کیونکہ مسجد نبوی یہ مدرسہ صفا بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت گاہ بھی تھی، صحابہ کرام کو دین اسلام کے احکامات سمجھاتے تھے۔ 3 دن تک یہ صحابی مسجد نبوی کے اندر بنا ہوا تھا، ابھی حالت کفر میں ہے۔ سیدنا ثمامہ بن اسال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو فرمایا کہ ثمامہ کیا حال ہے، اپنے آپ کو کیا خیال کر رہے ہو، کیا سمجھ رہے ہو، اور میرا آپ کے ساتھ کیا رویہ ہوگا؟ سیدنا ثمامہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان تقتلنی تقتل ذات دمی، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو آپ ایسے شخص کو قتل کریں گے جو کہ قوم کا سردار ہے، اور میرے قتل پر میری قوم والے مدینہ کے اندر خون کے سیلاب بہا دیں گے، خونی جنگ ہو جائے گی مدینہ کی سرزمین کے اندر۔ اور اس کے بعد کہا کہ ان تنعم علی شاکر، اگر مجھ پر احسان کرتے ہو تو ایک بہت بڑے احسان من پر آپ کا احسان ہوگا۔ وَإِن تُرِيدُ الْمَالَ فَاسْأَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، اگر مال چاہیے، مال کا ارادہ ہے تو جتنا چاہیے، میں یمامہ کے اندر وزیر خوراک ہوں، جتنا مال چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور روانہ ہو گئے۔ وہ شخص کیونکہ قوم کا دانا ہے، قوم بے وقوفوں کو نہیں سردار بناتی، سمجھداروں کو، دانا لوگوں کو سردار بناتی ہے اور وزیر بناتی ہے، بڑے سمجھدار تھے۔ دوسری مرتبہ یہی سوال ہوئے، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی یہی سوال ہوئے، یہی جواب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثمامہ کو کھول دو، ان کی نفسوں کو کھول دیا جائے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ نہیں کہا، اور دشمن بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام کا، مکے والوں کا، مدینہ والوں کا دشمن بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ثمامہ کو کھول دیا جائے۔ سیدنا ثمامہ کو صحابہ کھول دیتے ہیں اور یہاں سے روانہ ہوئے۔ مسجد نبی کے پہلو کے اندر ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد واپس لوٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر۔ قوم کا سردار ہے، کیا دیکھا تھا، کیا ادب دیکھا، کیا احترام دیکھا، کیا محبت دیکھی، کیا اخلاق دیکھا، کیا اسلام دیکھا، ساری خوبی کو دیکھنے کے باوجود مجبور ہو گئے کہ اسلام کو قبول کرنا، اور اس کے بعد بڑے عظیم کلمات کہے تھے۔ کہا کہ اللہ کے نبی میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں پوری زندگی سب سے زیادہ دنیا کے اندر زمین پہ سب سے زیادہ برا اگر کسی کا چہرہ مجھے لگتا تھا تو وہ آپ کا چہرہ تھا۔ آپ سے میں نے بڑا بغض رکھتا تھا، میرے دل کے اندر، میری جان کے اندر، میرے دل کے اندر آپ کے لیے آگ بھڑکتی رہتی تھی، اور آپ سے بڑا میری عداوت اور دشمنی تھی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو سب کچھ دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی سب سے زیادہ اگر دنیا کے اندر مجھے پیارا چہرہ ہے، پسندیدہ چہرہ ہے، وہ آپ کا چہرہ ہے۔ فرمایا کہ میرے آپ کے دین اسلام کے لانے سے پہلے سب سے برا دین اگر مجھے لگتا تھا وہ اسلام لگتا تھا، آج کے بعد سب سے محبوب دین اگر مجھے ہے تو وہ اسلام ہے۔ اللہ کے نبی اگر کوئی برا مجھے شہر لگتا تھا وہ مکے کی سرزمین لگتی تھی، اللہ کے نبی آج کے بعد سب سے پسندیدہ سرزمین مکہ مجھے۔ اس کے بعد اجازت لیتے ہیں، اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو میں عمرے کی نیت سے مکے کی طرف میں نے سفر کیا تھا، آپ کے جو ہے صحابہ مجھے پکڑ کر لائے ہیں، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب بیت اللہ کے قریب پہنچے، قوم والوں نے، کفار نے، مشرکین نے دیکھا کہ ثمامہ بن اسال مسلمان ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بے دین ہو گئے۔ کہا کہ بے دین نہیں، میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اور انہوں نے کہا تھا واللہ لا یأتیکم حبۃ حنطۃ حتی یأذن بہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے داخلہ کے پرمٹ اس مکے کی سرزمین کے اندر یہ اناج کے حوالے سے نہیں دیں گے، تب تک تمہیں میں ایک دانہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ قربان جاؤں، یہ وہی سردار ہے جو پہلے وزیر خوراک تھے، قوم کو سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے بعد اتنی محبت ہے کہ اللہ کے رسول جب تک مجھے اجازت نہیں دیں گے تو میں ایک بھی دانہ نہیں نصیب ہوگا، ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ امام بخاری نے کتاب المغازی کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے تفسیر۔ صحابہ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی تھی، کتنی محبت کرنے والے تھے، کتنے جان نثار تھے۔ سیدنا ابو طلحہ کے حوالے سے صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ آتا ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کتاب الجہاد کے اندر کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کا مقام، غزوہ احد ایسا معرکہ تھا جس کے اندر کفار کی بھی تعداد زیادہ تھی اور صحابہ بھی موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی پر حکم دیا صحابہ کو، 50 صحابہ کرام اس پہاڑی پر کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں سے تمہیں اترنا نہیں ہے، یہاں سے تمہیں اترنا نہیں ہے۔ اور کفار کی طرف سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف کمانڈر تھے، کفار کی طرف سے بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے۔ اور خالد بن ولید کی جان نثاری اور وفاداری اور بہادری تاریخ کے بڑے اوراق سیاہ کر دیے، ایسے عظیم جان نثار تھے، بڑی قربانیاں ہیں خالد بن ولید کی، بڑے عظیم کمانڈر تھے۔ اور ابھی حالت کفر میں ہے، لڑائی شروع ہوئی اور کفار جو ہے وہ قتل کر دیے گئے۔ آخر کفار نے بھاگنا شروع کر دیا، بھاگنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی دہشت اور ان کی لڑائی وہ برداشت نہ کر سکے، بھاگنا شروع کر دیا۔ اور جب وہ بھاگے تو جو چوٹی پر صحابہ کرام تھے، نیچے سے جو نیچے صحابہ تھے انہوں نے مال غنیمت جمع کی۔ اوپر والے صحابہ نے یہ سوچا کہ ابھی جنگ تو ختم ہو چکی ہے، کیوں نہ ہم نیچے جا کر صحابہ کے مال غنیمت کو جمع کروائیں اور ان کی مدد کریں، ان کی مدد کریں، کیونکہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن خالد بن ولید پیچھے سے آ کر، وہ جب صحابہ اترے تو پیچھے سے آ کر ان پر حملہ کر دیا اور اس حملے کی وجہ سے صحابہ کرام کو بڑا نقصان ہوا۔ اس نقصان کے اندر ایک صحابہ کرام کے اپنے ہاتھوں سے سیدنا حذیفہ بن یمان کے والد یمان جو ہے وہ شہید ہو گئے، کیونکہ بے ترتیبی تھی، ترتیب تو تھی نہیں، جیسے جنگ ترتیب کے ساتھ کی جاتی ہے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے یہ کفار، لڑتے لڑتے صحابہ کو شہید کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ چکے۔ 9 صحابہ کرام جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑاری تھے اور کفار کا مقابلہ کر رہے تھے۔ باری باری ہر صحابی شہید ہوتا گیا، ہر صحابی شہید ہوتا گیا۔ ان میں سے 7 جو ہے وہ مہاجر صحابہ تھے اور 2 انصاری تھے، 2 انصاری تھے۔ 7 صحابہ کرام مہاجر جو ہے وہ باری باری شہید ہو چکے، 2 صحابہ بچے ہیں، ایک مہاجری صحابی شہید ہو گئے لڑتے لڑتے۔ آخر باری آئی سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ
حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری کے اندر تقریباً 3 کمانیں انہوں نے توڑ دی، لڑتے لڑتے 3 کمانیں توڑ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینا ابو طلحہ کے پیچھے تھے اور وہ مشرکین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب ابو طلحہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کفار کے لڑائی کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا سینہ اور میری جان آپ کے لیے ڈھال ہے، کفار کی جتنی تلواریں اور جتنی نیزیں ہیں ان کے لیے ابو طلحہ کا سینہ حاضر ہے۔ اللہ کے نبی آپ جھانک کر نہ دیکھیں، آپ کو کوئی تیر یا تلوار نہ لگ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیچھے رہیں، اے ابی و انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کا قربان جائیں، لا تشرک لا یصیبک سہم من القوم، اللہ کے رسول کوئی میری ان کفار کی طرف سے کوئی تیر نہ آپ کو لگ جائے، کوئی تلوار نہ لگ جائے۔ نہری دون نہری کا، اللہ کے نبی آپ کے سینے کے سامنے میرا سینہ ہے، ان کے جتنے تلوار ہیں جتنے نیزے ہیں ساروں کے لیے میرا یہ سینہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول بھلے میرے سینے کے لیے سارے موجود ہیں۔ یہ قربانی ہے، یہ صحابہ کی قربانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ زبان سے تو ہر کوئی دعویدار ہے، کہہ دیا جائے کہ اللہ کے نبی کی رسالت کے لیے ریلیاں نکالی جائیں، روڈ بلال کر دیے جائے، جھنڈیاں لگائی جائیں، جھوما جائے، بس اسی حد تک ہماری محبت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، میں اصلاح کے طور پر اپنے ساتھیوں کی اصلاح کروں گا، مجھے بتایا گیا کہ اپنے بھی ساتھی ان ریلیوں کے اندر موجود تھے، ان ریلیوں کے اندر موجود تھے اور انہوں نے بھی یہ کھانا جو ہے تقسیم کیا ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے کس اسلام کے ماننے والے ہیں کہ روڈوں کو بلال کر دیا جائے، لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے؟ کیا دین اسلام کو ہم سمجھتے نہیں؟ ہم مسلمان اس حد تک محدود ہیں کہ جھنڈیاں لگائی جائیں، گھروں کی تزئین کر دی جائے، لائٹیں لگائی جائیں اور تھوڑی بہت لائٹیں لگا دی جائیں اور تھوڑا بہت جھوما جائے اور تھوڑے بہت روڈ بلاک کر دیے جائیں، بس یہی ہماری محبت ہے۔ جب تیرے کردار کو چیک کر دیا جائے، تیرے صورت کو، تیری سیرت کو دیکھا جائے تو تیری نماز بھی اللہ کے نبی کی سنت سے کوڑی ہے، الگ نظر آتی ہے، اور تیرا حلیہ بھی الگ نظر آتا ہے، تیری ڈریس بھی الگ نظر آتی ہے، تیرے بالوں کی کٹائی بھی الگ نظر آتی ہے۔ تیری محبت کہاں چلی گئی؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات کو مانا جاتا ہے، اس کی ہر بات کو مانا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر محبت کرتے ہیں دل اور جان کے ساتھ تو یہ دنیا کا اصول ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے انسان اس کی بات کو بھی مانتا ہے۔ اپنی نماز کو چیک کیجیے، اپنے اعمال کو چیک کیجیے، اپنے حلیے کو چیک کیجیے، اپنے ڈریس کو دیکھیں کہ ڈریس اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق ہے، اپنے بالوں کی کٹنگ اپنی اولاد کی، اپنے خاندان کی دیکھیں، اپنے دوست احباب کی دیکھیں کہ ہمارا رویہ، ہمارا طور اور طریقہ کیسا ہے، اللہ کے رسول کے مطابق ہے یا صرف زبان سے محبت کے دعوے دار ہے؟ زبان سے محبت کے دعوے دار تو بہت آپ کو ملیں گے۔ کیا ابو لہب اللہ کے رسول سے زبان کے محبت کے دعوے دار نہیں تھا؟ ابو طالب کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں تھا؟ یہ خاندانی اور فطری محبت تھی، اور ہم بھی محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن ہم اپنے حلیوں کو چیک کریں، اپنے خاندان کو، اپنے کاروبار کو، اپنے کردار کو، اپنا اخلاق کو انسان چیک کرے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے یا الگ ہے؟ اور ہماری محبت ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد ہے، غزوہ احد کا معرکہ ہے۔ جب غزوہ احد ختم ہو چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جا کر دیکھیں جو احد کے میدان کے اندر مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کا معائنہ کر کے مجھے بتاؤ، لیکن ان کے اندر اگر تمہیں سعد مل جائے، سعد بن ربیع مل جائے تو اس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پیش کرنے ہیں، سلام پیش کرنے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام جس کو مل جائیں، یعنی سلام کے معنی کیا ہے؟ یہ سعد آپ کا یہ سلامتی ہو، سلامتی ہو اللہ کے رسول کی زبانی۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے شہداء کے اندر معائنہ کر رہے ہیں، ان کو چیک کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں کون کون شہید ہوئے، کون
سعد بن ربیع نظر آتے ہیں، سیدنا سعد سے کہتے ہیں کہ سعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجے۔ سیدنا سعد خوش ہو گئے اور سیدنا سعد کو اس ٹائم پر 70 سے زیادہ تیروں اور تلواروں کے زخم پہنچ چکے تھے، جسم جو ہے مکمل چور ہو چکا ہے، مکمل چور ہو چکا ہے زخموں کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول کے سلام جب زید دیتے ہیں کہتے ہیں کہ وعلیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی برکتیں نازل ہوں۔ سلام کا جواب دینے کے بعد سیدنا زید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام دینے کے بعد یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ سے جا کر پوچھنا کہ اپنے آپ کو کیسے محسوس ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو ان زخموں کے بعد کیسے محسوس کر رہے ہو۔ سیدنا سعد نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتانا میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور میری انصاری قوم کو ایک پیغام ضرور دینا، میری انصاری قوم کو ایک پیغام ضرور دینا، اور ان کو کہنا کہ اگر پورے انصاریوں میں سے کوئی ایک شخص بھی بچتا ہے اس دنیا کے اندر اور اس کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے، کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے تمہارے پاس بچنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تکلیف پہنچ جاتی ہے، اللہ کے سامنے اگر تم انصاریوں میں سے کوئی مدینے کی سرزمین میں بچتا ہے اور اس کی موجودگی اللہ کے نبی کو کوئی زخم پہنچا ہے تو اللہ کے سامنے بچنے کے لیے تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ یعنی آخری حد تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشانی دکھانی ہے، اپنے جی کا آخری قطرہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر بہا دینا ہے۔ یہ صحابہ کی محبت تھی، یہ ان کی الفت تھی، یہ ان کی ہمدردیاں تھی، جن کے لیے اتنی زبانیں نکلتی ہیں، اتنی زبانیں نکلتی ہیں، روڈوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھاتے ہوئے ایسے گھٹیا قسم کے لوگ ایسے جملے کہتے ہیں جن کو خود کے بارے میں پتہ نہیں۔ جس انسان کے اندر بھی پلید ہو وہ ایک دوسرے انسان کی زبان بھی پلید ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کا کیا کہنے جنہوں نے اپنے زندگیاں کھپا دی، اپنا مال اللہ کے نبی کے سامنے قدموں میں رکھ دیا، سب کچھ مال لٹا دیا، اپنی جانیں لٹا دی، اپنے جی لٹا دیے، اپنے خاندان لٹا دیے، یہ پرواہ نہیں کی کہ مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد میرے بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا کیا ہوگا، کچھ نہیں دیکھا تو اللہ کے رسول کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انہوں نے حق ادا کر دیا، تب تو اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کا آسمان سے انتخاب کیا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کا بھی انتخاب آسمان سے کرتا ہوں۔ یہ ایسے عظیم جان نثار تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس انسان کا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پوری امت سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک انسان کی ایمان محبت پوری نہیں تب تک انسان کا ایمان پورا نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے جی سے، ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ان محبتوں کے حق بھی ادا کرنے کے اللہ توفیق دے، ان حقوق کے اندر اور ان محبتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔